قرآن کو سمجھنے کے کانٹیکسٹ میں ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں ہے، ہمارے اسکالرس کے ذریعے بنائی گئی ہے، حالانکہ نہ اللہ نے بنایا اس چیز کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ ہے دو طرح کی تفسیر کہلاتی ہے ہمارے یہاں، تفسیر معصور اینڈ تفسیر بالرائے. تفسیر معصور کو یہ اسکالرس نے یہ ٹرم بنایا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ٹرم کوئی اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوگا، یا تفسیر ایسا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا، یہ بات کے اسکالرس نے یہ طے کیا. تفسیر معصور کہتے ہیں کہ وہ تفسیر جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے یا پرانے زمانے کے قول پہ بیسڈ ہے. پرانے زمانے یعنی نبی کے بعد کے دور صحابہ یا تابعین یا پرانے اسکالرس کے ذریعے جو بھی بات آپ تک پہنچی وہ کہلاتی ہے تفسیر معصور. اور دوسری طرح کی تفسیر کہلاتی ہے تفسیر بالرائے، ٹو سے سم تھنگ فرام اون سائڈ، کہ آپ نے ایسا انٹرپریٹیشن کیا ہے قرآن کا جو آپ خود سے کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے کے پرانے جو بالکل تھے لوگ ان کے طرف سے نہیں آئی یہ بات. تو ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ تفسیر بالرائے جو ہے یہ غلط چیز ہے، یہ بالکل ہی ایک اسلام کے خلاف کی چیز ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے سے کہا اس میں کوئی بات. ذرا غور سے سنتے رہیے گا ان چیزوں کو، اس کی بہت اہمیت ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں. تفسیر بالرائے کہ آپ نے اپنے سے کہا، کسی نے کہا، اس نے اپنے سے کہا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے اگر ان کی یہ بات اگر پچھلے دور کے لوگوں سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ تفسیر بالرائے ہو گئی وہ حصہ، اب ان کی بات جو ہے نہیں لینی چاہیے. پھر کوئی شیخ فلاں فلاں اسکالر ہیں، انہوں نے اگر کوئی انٹرپریٹیشن ایسا کیا ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن پرانے دور کے لوگوں سے ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تفسیر بالرائے ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا. اور میں فرسٹ سیشن کے دوران یہ بیان کر چکا، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ لمبا ٹاپک تھا، آپ ضرور ویڈیو دیکھ لیجئے گا فرسٹ پارٹ کا. جب میں نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی تفسیر نہیں کی، کیوں نہیں کی وہ میں نے ڈیٹیل آپ کو بتایا تھا، کیسے ثابت نہیں کی وہ بھی آپ کو بتایا تھا، وہ آپ چیک کر لیجئے گا جا کے فرسٹ ویڈیو کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی تفسیر کی ہوتی تو وہ تفسیر محمدی پھر ہم سب لوگوں کے لیے فائنل تفسیر ہوتی، اور اس کے بعد دنیا میں کسی کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ تفسیر کرتے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ کرتے، حضرت اکرمہ کو بھی حق نہیں تھا، امام راضی کو بھی حق نہیں تھا، مولانا مودودی صاحب کو بھی حق نہیں تھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی نہیں حق تھا، دنیا میں کسی آدمی کو حق نہیں تھا. لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، اس لیے دنیا میں ہر آدمی کو پھر حق ہے قرآن کی تفسیر کو کرنے کا. اور میں نے بہت ثبوت کے طور پر بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی تفسیر ہوتی ہے، ایوری تفسیر از تفسیر بالرائے، ہر تفسیر تفسیر بالرائے ہی ہوتی ہے. کیسے تفسیر بالرائے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جس کو آپ تفسیر معصور سمجھتے ہیں ابھی، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یعنی جس کا نام آپ نے تفسیر معصور دیا ہے، یعنی کہ وہ تفسیر جو پچھلے دور کے لوگوں نے کی، ٹھیک ہے پچھلے دور کے لوگوں نے کی، لیکن آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ تفسیر بالرائے سے الگ ہے. لیکن اصل میں وہ بھی تفسیر بالرائے ہے، وہ بھی صحابہ کی، تابعین کی، تابع تابعین کی، یا جتنے بھی بڑے اسکالرز گزرے ہیں یہ سب ان کی اپنی تفسیر تھی. کیسے ثابت ہے کہ ان کی اپنی تفسیر تھی؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تفسیر کی نہیں. تو جب پروفٹ نے تفسیر نہیں کی تو جب اب کوئی بھی اس کے بعد جو بھی کر رہا ہے وہ سب اپنے ہی سے کر رہا ہے، اپنی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ سے، اپنی بیسٹ اونیسٹی سے، اپنی بیسٹ وزڈم سے وہ تفسیر کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے کو غلط سمجھا جائے گا چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہی نہیں تھا، انہوں نے صرف پریکٹیکل تفسیر کیا. اقیم الصلاۃ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھا دیا. حدیثوں میں بیان نہیں کیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو کہ فجر کی نماز میں اتنی رکعت ہوگی، ظہر کی نماز میں اتنی رکعت ہوگی، مغرب کی نماز میں اتنی رکعت ہوگی. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے ہاتھ کو اوپر کرو، پھر تم یہ پڑھو، پھر تم سجدہ میں جاؤ. کسی ایک حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا ایسا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حدیث میں یہ ملے گا کہ فلاں صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا، فلاں صحابی نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پہ ایسا کیا. تو پروفٹ ڈیڈ پریکٹیکل تفسیر آف قرآن، ناٹ دا تھیوریٹیکل تفسیر آف قرآن. اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھیوریٹیکل تفسیر قرآن پہ کرنے پہ بیٹھ جاتے تو ان کی پوری زندگی تفسیر کرنے میں بیت جاتی. جب آج کے دور کے اسکالر قرآن کی تفسیر اتنی بڑی بڑی اتنی لمبی لمبی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ تو پھر پوری زندگی قرآن کی تفسیر کرتے رہ جاتے، وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہو پاتا. لیکن ان کا یہ کام نہیں تھا، وہ میسج کو بس ڈیلیور کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کے سامنے رکھنے آئے تھے اور قرآن کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے.
تھیوریٹیکل تفسیر اس لیے نہیں کیا کیونکہ قرآن کے اندر سے نئی نئی چیزیں، نئے نئے میننگز، نئے نئے معجزے قیامت تک آتے رہیں گے. اگر پروفٹ اس دور میں 1400 سال پہلے آج کی الٹرا سائنٹیفک چیزوں کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال تو یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر چکے ہیں فرسٹ سیشن میں. ہر تفسیر تفسیر بالرائے ہے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی انہوں نے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ہی کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے تفسیر کی. اور اس کے لیے ثبوت کے طور پہ میں نے بتایا تھا آپ کو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر کھولیے اور اس کا جو پیج من کرے وہ کھول لیجئے. پورے تفسیر ابن کثیر کا جو پیج من کرے وہاں سے کھول لیجئے اور اس کے تفسیر کو آپ پڑھ لیجئے. آپ کو ہر ٹاپک کے اوپر الگ الگ قول ملیں گے، 4 قول، 5 قول، 6 قول، ہر ٹاپک پہ آپ کو الگ الگ ملے گا. یہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا آپ کو کہ کیسے یہ الگ الگ قول ملتا ہے. اور اس لیے ملتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے وقت میں جو بیسٹ سمجھا اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے جو بیسٹ سمجھا اس کے حساب سے ایکسپلین کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف الف لام میم کے تعلق سے، کہ الف لام میم کے تعلق سے کتنے الگ الگ طرح کے ہمارے یہاں قول ہیں. میں ایک بار آپ کو پھر سے جسٹ بہت کوئکلی آپ کو ایک بار اور پھر سے بتا دوں اگر ذہن سے نکل گیا ہے تو. الف لام میم سورہ، یہ میں ابھی قرآن سے تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. الف لام میم کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے کہ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں. پہلا قول آ گیا ہے کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ان حرف کی تفسیر نہیں کرتے ہیں. قرطبی رحمۃ اللہ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی نقل کیا ہے. تو ایک پہلا قول آ گیا آپ کو الف لام میم کے تعلق سے کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن کیا یہاں پہ فل اسٹاپ لگ گیا تفسیر ابن کثیر میں؟ نہیں. اب وہ کنٹینیوڈ ہے آگے، اب آگے کنٹینیوڈ ہے. بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ سے پہلے کہا گیا کہ کوئی نہیں جانتا معنی، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر نیکسٹ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو تفسیر بالراہی ہے نا، وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تفسیر کرتے ہیں. لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے. عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں. اب ان کو کیسے معلوم چلا کہ یہ سورتوں کے نام ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو ان کو نہیں بتایا نا. یہ بھی تفسیر بالرائے ہے، انہوں نے اپنے طرف سے بولی، اپنی انڈرسٹینڈنگ، بیسٹ انڈرسٹینڈنگ اور بیسٹ اونیسٹی سے بولی. انہوں نے جو ریسرچ کیا ہوگا، جس بنیاد پہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے، وہ ہمیں معلوم نہیں. شاید ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں کہہ دیا ہوگا، انہوں نے بہت اس پہ ریسرچ کیا ہوگا، ڈیٹیل لائے ہوں گے، پھر کہا کہ یہ سورتوں کے نام ہے، غور و فکر کیا گیا ہوگا. علامہ محمود بن عمر زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اس پر اتفاق ہے. اس کے بعد آگے پھر آپ کو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ہے. اب تیسرا قول آ رہا ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. پہلا قول کیا تھا؟ پہلا قول یہ تھا صحابی کے حوالے سے تھا کہ کوئی نہیں جانتا اس کی میننگ. دوسرا قول آ گیا کہ نہیں یہ سورتوں کے نام ہے، وہ بھی تفسیر بالرائے ہے. تیسرا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں. اور حضرت مجاہد کون ہے؟ حضرت مجاہد تابعین میں بہت زبردست تابعی جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے جو بہت. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے، یہ قرآن کے ناموں میں سے ہے. اسی طرح پھر اور بھی صحابہ کا نام ہے، حضرت قتادہ، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے. تو اب صحابہ ہی میں آپ کو 2-3 طرح کا تفسیر یہاں پہ مل گیا. اس کے بعد پھر آپ کو اور آگے چوتھا مل رہا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے. اب چوتھا قول آ گیا، فورتھ قول آ گیا کہ یہ اللہ کے نام میں سے ہے. چوتھا قول آ گیا یہاں پہ. پھر آگے چلیے حضرت علی اور حضرت ابن عباس. ابھی حضرت ابن عباس کا اوپر ایک قول آیا، اب ایک دوسرا قول یہاں پہ نیچے آ رہا ہے. دونوں سے یہ مروی ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے. اب ایک اور چیز آ گئی کہ یہ اللہ کی قسم بھی ہے. یہ بھی تفسیر بالرائے ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے نہیں بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ علم ہے، یعنی میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا. اب وہ ایک میننگ بھی سمجھا رہے ہیں اس کی. اب ایک میننگ یعنی ایک چھٹا قول آ گیا. اس کے بعد پھر اور کافی ڈیٹیل ہے، بس میں لاسٹ میں یہ بتا دوں اور آگے کیا لکھا ہوا ہے. آگے میں یہ لکھا ہے، پھر آگے تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ خدا کا کلام لغوی، بےہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظوں سے پاک ہیں. جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں ہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں. اب تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ جاہل ہیں، وہ خطا پر ہیں، غلطی کر رہے ہیں. اس کا کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہے.
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ معنی جو ہے یقیناً ہے کچھ نہ معنی. پھر آگے جا کے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا اور علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا لاسٹ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کیا کہا. میں نے پہلے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی تو انہوں نے الف لام میم کی تفسیر نہیں کی, لیکن صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور بعد سے آپ کو کچھ نہ کچھ میننگ نکل رہا ہے. تو یہ جتنے بھی میننگ نکل رہا ہے, جتنے لوگ میننگ نکال رہے ہیں, وہ سب کے سب تفسیر بالرائے ہے. اس کے مطلب کہ ان کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس بنا پر, اور ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کیا ہوگا, جتنے لوگوں نے بھی, جو اختلافی بھی ہے, وہ سب اپنے ریسرچ, اپنی انڈرسٹینڈنگ, غور و فکر کے بعد کیا گیا ہوگا. تو اس لیے تفسیر, ہر تفسیر بالرائے ہے. یہ ایک غلط چیز مشہور ہے ہمارے یہاں کہ صاحب تفسیر بالرائے یعنی اپنے طرف سے کچھ کہنا غلط ہے. ارے بھائی, اپنے طرف سے ہر کسی نے کہا. حضرت ابن عباس نے بھی اپنے طرف سے کہا, حضرت مجاہد نے بھی اپنے طرف سے کہا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی اپنے طرف سے کہا, حضرت یہ امام زمخشری نے بھی اپنے طرف سے کہا, قرطبی نے بھی اپنے, ہر کسی نے اپنی طرف سے کہا. ہر آدمی اپنی طرف سے تو کہے گا کہ جو وہ بیسٹ سمجھتا ہے. یا تو ایک ہوتا ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا اس لیے ویسا کہہ رہا ہے, لیکن حضور کچھ نہیں ہے, یہ بات واضح ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے اس میں کہ نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے نہیں بتا رہے, مطلب پھر اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہے ہیں. ایسا ہی معاملہ ہم لوگ زندگی کے دنیا کے ہر شعبے میں کرتے ہیں کہ ہمیں جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بیسٹ, پوری ایمانداری سے اس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ٹرمینالوجی نکال دیا گیا اور یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں, جو تفسیر صرف پرانے دور کے ہیں اسی تفسیر کو ہی سمجھنا ہے آپ کو. تو بھائی جب صرف پرانے دور کی تفسیر کو, تو یہ ٹائم لائن کس نے فکس کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے یا قرآن نے فکس کیا گیا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے صرف 100 سال تک کے تفسیر کو لیا جائے گا یا صرف 200 سال کے تفسیر تک کو لیا جائے گا؟ دین نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے, بلکہ وہ آیتیں میں دکھاؤں گا قرآن کی جہاں پہ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, ریڈرز سے کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو, تم پڑھو. اور یہ ٹرم تفسیر ماسور اور تفسیر بالرائے اللہ کے رسول نے یا قرآن نے نہیں انوینٹ کیا تھا, یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اور قرآن خود اس کنسیپٹ کے خلاف میں بات کرتا ہے. جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نہیں, صرف کسی سرٹن ٹائم پیریڈ کے ہی آپ تفسیر کو ہی آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے سے آپ نہیں سمجھ سکتے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہوگی کہ کوئی انسان کوئی قرآن کی تفسیر کرے, کوئی انٹرپریٹیشن کرے اور آپ اس سے سہمت ہوں, اور آپ جب سہمت نہیں ہیں تب آپ ثبوت کی بنیاد پہ بتائیے گا کہ کیوں سہمت نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ نہیں صاحب آپ نے اپنے من سے کیا اس لیے میں نہیں مانوں گا. آپ کے پاس وہ ثبوت ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے جو تفسیر کی نا وہ قرآن کی دوسری جگہ کی آیتوں سے ٹکرا رہی ہے. آپ نے جو تفسیر کی وہ عربی زبان کے حساب سے غلط ہے, بیکاز آف دس اینڈ دس ریزن. آپ نے جو تفسیر کی وہ آیت کے حساب سے غلط جا رہی ہے بالکل. تو آپ جب کسی کے تفسیر سے ڈس ایگری کریں گے تو وہ اکیڈمک بنیاد پہ ہونا چاہیے, علمی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ بنیاد نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب آپ کون ہوتے ہیں تفسیر کرنے والے, آپ کی تفسیر تو تفسیر معصور سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھ چکے تفسیر معصور میں خود کانٹرڈکشنز بھرا پڑا ہوا ہے, وہ میں نے فرسٹ سیشن میں آپ کو بہت ساری آیتوں کے حوالے سے بتایا تھا. تو بہرحال یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. جب بھی تفسیر کی بات آئے گی تو یہ ٹرمینالوجی آئے گا, اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے. تو سمجھ لیجیے کہ کیا مطلب ہوتا ہے تفسیر معصور. وہ تفسیر یا تفسیر کی وہ باتیں جو پچھلے دور, شروع کے دور میں رہی ہیں. اور تفسیر بالرائے جہاں پہ یہ لگتا ہے کہ کسی نے اپنے من سے بات کہی ہے. اب میں نے یہ کہا آپ سے کہ ایوری تفسیر از تفسیر بالرائے, ہر تفسیر تفسیر بالرائے ہوتی ہے.